اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وضو کے فضائل اور مسائل کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ معزز ناظرین، وضو بھی ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب احادیث میں آیا ہے، اس کی فضیلتیں بہت ساری آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے، اس کے پیروں نے اور دیگر بدن کے حصوں نے کیے ہیں تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچان لوں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جو بھی شخص باوضو سوتا ہے تو جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ حالانکہ سونے کی وجہ سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو چنانچہ ہم اچھی طرح سے وضو کریں تاکہ وضو کی ساری فضیلتیں ہم کو حاصل ہوں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وضو میں کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کے اندر 4 چیزیں اہم اور ضروری ہیں جن کو فرائض وضو کہا جاتا ہے۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے۔ بال برابر جگہ بھی سوکھی رہے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ چیزیں وضو کے اندر اہم اور ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہے اور بعض چیزیں مستحب ہیں جو آداب وضو میں شمار ہوتی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم وضو کی فضیلت کو اچھی طرح سے حاصل کر سکیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو کو توڑنے والی کچھ چیزیں ہیں، جیسے پیشاب، پاخانہ کرنا یا اس راستے سے کسی چیز کا نکلنا، یا ہوا کا خارج ہونا، یا ٹیک لگا کر سو جانا، یا بے ہوش ہو جانا، مجنون، پاگل، دیوانہ ہو جانا، یا رکوع سجدے والی نماز کے اندر کہا لگا کر ہنسنا یعنی کھلکھلا کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منہ بھر کر کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو تھی وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ بغیر وضو کی حالت میں ہم کون سے کام کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے۔ تو بغیر وضو کی حالت میں ہم قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے، البتہ اس کو زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر، اذکار، درود شریف وغیرہ اور دیگر دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی وضو کے تعلق سے کچھ فضائل اور مسائل کی باتیں۔ اس کے علاوہ جن بھی حضرات کو مزید معلومات حاصل کرنا ہوں تو وہ کومنٹ کے اندر دریافت کر سکتے ہیں۔ وضو کے دیگر مسائل کومنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں یا اپنے مقامی علماء سے بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please subscribe and press bell icon.